وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ آپ تمام ساتھیوں کو سلامت رکھے کہ آپ اللہ کے دین کی اس مجلس کی طرف آپ نے نکالا اور آئے. انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ میں اور آپ یہاں پہ بامقصد باتیں سنیں، اللہ رسول کی باتیں سنیں سنائیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں. بھائیو، ابتدا میں اس بات سے کروں گا کہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں، ہر مجلس میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب بڑے عظیم تھے. اپنے رب سے ان کا اتنا مضبوط تعلق تھا اور اس فانی دنیا سے اتنے دور تھے کہ ہر چھوٹی بڑی نشست میں سنتے ہیں. سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الزکوٰۃ کے اندر باب الرخصۃ فی ذالک کے اندر یہ حدیث ہے. ایک دن وہ بھی آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کہا کہ کسی کے پاس جتنا ہو وہ لے کر آئے، جتنا ممکن ہو دین کی مدد کرے. تو صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے کہ ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے، انہوں نے سارا سامان سامنے رکھ دیا. تو نبی کریم اسلام نے دیکھ کے پوچھا کہ یہ سارا کچھ لائے ہو، پیچھے گھر کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ جواب میں اللہ کے رسول گھر میں یا تو اللہ کا نام چھوڑا ہے یا اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہے، باقی کوئی چیز نہیں چھوڑی. اتنی للہیت، رب کے نام پر مر مٹنا سعادت جانتے ہیں. آپ سے مسلم پڑھیں، کتاب المغازی پڑھیں، غزوہ احد کا بیان پڑھیں. نبی کریم اسلام کے اوپر دشمن نے حملہ کر دیا. تو یہ جنگ کا وہ وقت تھا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سائڈ پر ہو گئے اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس ڈھال وغیرہ نہیں تھی، دشمن حملے کیے جا رہا ہے. تو ایسے لوگ تھے جو نبی کریم اسلام کی طرف دوڑ پڑے اور کہنے لگے اللہ کے رسول گھبرانے کی بات نہیں ہے، نہری دون نہری کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب اگر ڈھال نہیں ہے ہمارا سینہ آج آپ کے لیے ڈھال بنے گا. ایک شخص نے اپنے سینے کو ڈھال بنایا، حدیث میں آتا ہے شہید کر دیا گیا، دشمن نے 3 مارا. حدیث میں آتا ہے وہ گرا دوسرا کھڑا ہو گیا، وہ گرا تیسرا کھڑا ہو گیا. ایسے کئی ایک آتے گئے، شہید ہوتے گئے. ایسے سمجھو کہ دشمن حملہ آور تھک گیا لیکن سینے تاننے والے نہیں تھکے. مال بھی لٹا دیے، جانیں بھی نشاور کر دی. اور بڑی کمال کی اور حیران کرنے والی بات کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب مسجد نبوی میں رسول اللہ نصیحتیں کرتے ہیں تو خوف کے مارے دھاڑے مار کر روتے ہیں. آپ سے بخاری پڑھیں، کتاب المناقب پڑھیں، آپ یہ باب پڑھیں، باب علامات النبوت فی الاسلام پڑھیں. ایک ایسا دن بھی آیا کہ نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں. انس فرماتے میں بیٹھا تھا، اس نشست میں، اس مجلس میں رونے کی آوازیں اٹھی. ہر طرف سے ایسے لگا کہ ہر طرف سے رونے والا دھاڑے مار کے رو رہا ہے. سیدنا انس بن مالک کم عمر تھے، فرماتے میں نے گردن اوپر کر کے دیکھا. جب میں نے دیکھا تو یہی نظر آیا کہ ہر فرد نے اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈالی ہوئی تھی اور دھاڑے مار کر رو رہے تھے. بلکہ ایک ایسا دن بھی آیا تھا کہ آپ سنن نسائی پڑھیں، کتاب الجنائز پڑھیں، باب التعوذ من عذاب القبر پڑھیں. سامنے مرد بیٹھے ہیں، پیچھے خواتین بیٹھی ہیں اور یہ سامنے بیٹھنے والے مرد ایسے روئے، ایسے دھاڑے مار کر رونے لگے کہ جو پیچھے خواتین بیٹھی ہیں وہ کہتی ہیں آج تو ہم نے خطبہ ہی نہیں سنا کہ رسول اللہ کہتے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو بس مردوں کے رونے کی آواز ہی سنتے رہے. مجلس اپنے اختتام کو پہنچی، ہم اپنے گھروں کو لوٹے. وہاں جا کے ہم نے اپنے مردوں سے پوچھا ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے آج کیا کہا تھا؟ پھر مردوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضمون ذکر کیا تھا،
تھوڑا غور کریں کیسے لوگ ہیں. ایسے سمجھیں کہ سارا اللہ کے لیے کھپا دیا، اپنا مال، اپنی جانیں، اپنے اوقات، لیکن اس کے بعد بھی اتنے فکر مند ہیں. عذاب الہی کا نام آتا ہے، ان کے وجود لرز اٹھتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ موضوع ہم نے یہاں تک سنا ہے. یہ بات بالکل حق ہے کہ جو ایمان و اخلاص اصحاب رسول کا تھا امت میں کسی اور کے حق میں نہیں آیا، لیکن اس چیز کا کوئی انکار نہیں کہ بعد میں اصحاب کے بعد تابعین کی جماعت آئی. جب ان کی زندگیاں پڑھتے ہیں تو ان میں سے کئی ایک ایسے ملتے ہیں زندگیاں رب کے لیے وقف، پھر بھی ان کی راتیں مسلوں پر روتے ہوئے کٹتی ہیں. یقین جانے آپ نیچے آتے جائیں، تابعین کے بعد تبع تابعین ملیں گے، سلف صالحین ملیں گے، ائمہ ملیں گے. وہ بلکہ ایسے کہوں کہ اس پرفتن دور میں اب بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، مخلوق پر خالق کو ترجیح دیتے ہیں، جن کی تنہائیاں اللہ کی یاد میں کٹتی ہیں اور جن کی تنہائیاں اللہ کے ڈر میں آنسو بہاتے ہوئے کٹتی ہیں. ان سارے فلسفوں کو جان کر مان کر میں آپ کو بتاؤں ان سب کا راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ دین نے تعلیم ہی ایسی دی ہے. صحابہ کرام کا حال ہی کیوں بنا کہ انہوں نے اس چیز کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. تابعین کا حال یہ کیوں بنا کہ انہوں نے ان حقائق کو صحیح نمونے سے جانا اور اپنے دلوں میں ان کو جگہ دی. یہ سارا سلسلہ اسی پر قائم ہے اور اللہ گواہ ہے. آج بھی جو میری اور آپ کی بدحالی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم دین کو سمجھ نہیں سکے، ہم ان حقائق کی طرف توجہ نہیں دے سکے. وہ سبق جو دین نے پڑھائے تھے وہ ہم نے بھلا دیے ہیں. اگر دل سے آج بھی وہ سبق پڑھے جائیں تو ہمارے ضمیر بھی زندہ ہو سکتے ہیں. شریعت یہ نہیں کہتی کہ نعوذ باللہ قرآن و سنت ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد ان میں کوئی طاقت ہی نہیں رہی، اب کوئی تاثیر ہی نہیں. ایسی بات قیامت تک قرآن میں طاقت ہے، قیامت تک اس قرآن میں تاثیر ہے. بس ضرورت یہ ہے کہ قرآن کو سننے والے اور نبی کریم السلام کے فرامین کو سننے والے ذرا اپنے دلوں کے دروازے کھول کے سنیں، ذرا تدبر و تفکر سے سنیں. تو یقین جانے آج بھی یہ کلام اللہ، آج بھی نبی کریم السلام کے فرامین انسانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں، جو بتلاتے ہیں کہ سب کچھ وہ نہیں جو تو سمجھ رہا ہے، سب کچھ وہ نہیں کہ جس کی تلاش میں تو چل پڑا ہے. سب کچھ اللہ کی رضا ہے، سب کچھ آخرت کے، سب کچھ اللہ کا دین ہے. آپ رب کی طرف رجوع کریں. اگر آج بھی وہ سبق ہم پڑھیں، اور آج انشاءاللہ میں وہی سبق آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں. میں ویسے عموماً تقریریں کرتا ہوں اردو میں، ساتھیوں نے مجھے کہا سندھی کا تھا، وہ ذہن تو اردو کا بنا ہوا ہے. جیسے میں بیٹھا اردو میں شروع ہو گیا، ساتھی نے دکھایا کہ آپ سندھی میں کریں، تو آگے کی بات میں انشاءاللہ سندھی میں کرتا ہوں. عجب وہ سبق اللہ جو قرآن جو موجود ہے، عجب وہ سبق نبی کریم اسلام جو فرمان جو صورت میں موجود ہے، انہیں جو مختصر تذکرو انشاءاللہ اجو کی نشست میں ہوں تمہارے سامنے کہاں تو مغرب کا بیٹھا آئے تھکل بھی ہوں پر کوشش کجو توجہ سان ہو، ذوق شوق سان ہو. اللہ رسول ہی ॻाल्हियूं असीं इंशाअल्लाह सम्झण जी कोशिशि करियूं. अल्लाह कंदो असीं तवज्जो सां ॿुधंदासीं. असांखे ज़रूरत कान्हे जो हिन में कोशिशि कयूं. अल्लाह जे क़ुर में हुई ताक़त आहे, हुई तहसीर आहे, सिर्फ़ु तवज्जो ॾियण जी ज़रूरत आहे. सभ खां पहिरीं ॻाल्हि तव्हांखे ॾिसायां, यकीन ॼाणो अल्लाह जो क़ुर मूंखे तव्हांखे ॾसे थो कि इंसान ॿुध तुंहिंजी ज़िंदगी जो मक़सदु छा आहे. हा तो ठाहियो आहे मूंखे अमीर थियणो आहे, इहो मक़सदु आहे. मूंखे हीअ डिग्रियूं हासिल करणो इहो मक़सदु आहे. तूं सम्झी पियो त अमीर हीअ मनसब कमायां, ज़मींदार थियां, इज़त कमायां, नालो कमायां, शोहरत कमायां. न, अल्लाह जा बाना तूं भुलियल आहे. छो तूं मक़सदु पंहिंजे तरफ़ां छो थो ठाहीं? तूं मक़सदु जो ॾिस तोखे ठाहियो छो वियो आहे. तुंहिंजे दुकान ते हिकिड़ो मज़दूर सुभाणे अचे ऐं पंहिंजी मर्ज़ी हलाए, बर्दाश्त कंदो? हा, तव्हां हिकिड़े माण्हू सां हिकिड़े ड्राइवर सां गॾु सफ़र कयो, उहो ड्राइव पंहिंजी मर्ज़ी सां करे, मंज़िल पंहिंजी मर्ज़ी सां तलाश करे, ते बर्दाश्त कंदो? न. तव्हां छा चवंदो? असां त हिनखे उजरत ॾिनी आहे, असां त हिनखे रक़म ॾिनी आहे, असांखे पंहिंजो कमु खपे. यकीन ॼाणो असां वटि पंहिंजी शइ कहिड़ी आहे? असां वटि त पंहिंजी शइ का बि कान्हे का. ऐं ई तव्हां हिते वेठा आहियूं, बाक़ी त सॼी दुनिया जी शयूं छॾियूं था. हीअ जेको 6 फुट वजूद खणी करे हिते आया आहियूं, हिन वजूद में हिकिड़ो वार आहे जेको असां ठाहियो हुजे. इहो वजूद जंहिंखे जदीद मेडिकल साइंस से थी, हिन अखि खां वठी करे दिमाग़ थी ख़बर न आहे केतिरियूं रॻूं आहिनि, हिकिड़ी का रॻ असां ठाही आहे.
ان جسم جی چمڑی میں او پیر جے نوح میں کنڈو تو لگے وہ سور دماغ محسوس ہو کرے جدید سائنسی چوے تو ہزاریں رگوں انتہائی باریک جے کہ پیر جی خبر دماغ دے پہنچان دیوں انہیں ہزار ہار رگن میں اساں ہکڑی کا ٹھائیا ہی اساں پانی پیتو وا پیندا سے یو کی ٹھائے ہوا جے کو کچھ اساں مانیا بغیرہ کھایا یا کھائندا سے یہ کی ٹھائیا یہ جکا زمین دی بھت ٹھائلا مٹی دی یا مٹی کی جی یا یہ پکا پھرن پا لوہ جا ٹھائلے لوہ کتنا آئے ہوا یقین جانو اساں جو آہے چھا اساں جی تکاشے کہنے اساں کے مرضی جو کیڑو اختیار آ مگر یاد جو دو انہیں اور جو ہو کول جو کو کچھ دن میں کافی جگہ تے پیش کریں کہ مضمون نگار پہنے کتاب میں لکھو تو امریکہ جو عورت تو یہ امریکہ جو خطو اتے جکڑے وڈے گھرانے جی خاتون ہوئی وہ اتاں کا وہی کتھے روس سے شہر ماسکو میں پوتی کہ دنیا کی جدت کے پڑھن دا انہوں کے خبر آ تو روس میں دہریت گھنی آ کمیونسٹزم روس میں کافی آ حتیٰ کہ روس سے گھٹن تے روڈن نے دیوارن تے کمیونسٹ جا بعضیات کلمات لکھلن وہ عورت جگہ امریکہ میں نکتی ہی جگہ امریکہ جے بڑے گھرانے جی خاتون ہوئی جتھے جتے کاوڑ تے چار چھگالی انہیں کے بدائے کرے وہ آجنے روس میں پوتی تیرے ماسکو جی سرزمین تے پوتی پوچھن ساؤنڈ تے بتن تے گالیوں لکھل لکھو عیسائی ہوئی کافر ہوئی پر اللہ جی وجود جی انکاری کان ہوئی جنہیں انہیں یہ جملہ دیوارن تے پڑھا ان کے کاوڑ آئی بڑے غصے جو دھار کے ہوتی روسی مانو کیرن کیڑے قسم جا مانو ہیں انہیں ماسکو جے سمجھو چوک میں احتجاجن کچھ انداز سا گال آئے انہیں تھوڑی گفتگو کئی انہیں کہ پانچی جے کہ فورس جا بچار مانو ہوا انہوں ماکرے ویجو تھی کرے کن تے چپ رکھی چون لگو میڈم امریکہ نہ ہے ہی روسا یہ تمہاں جو زور شور ہل دو امریکہ میں جتے تاں پانچی اسٹیٹ آ ہی روسا ہتے جکر تاں ایڑے قسم جی حرکت کئی نہیں پانچو ملکو کونے کو ہتے جکر تاں ایڑے قسم جی کعب حرکت کئی تو این ممکن ہے پان بھی جیل حلی ونی اساں کی بھی جیل میں وٹھی ونی ہاں انہیں واقعی میں انہیں مضمون نبار کی تمام سٹھی گال لکھی کہ ہکڑی امریکن خاتون روس میں پنی مرضی نتھی ہلائے جوے تھی تھی روس اساں جو کونے روس پرائی اسٹیٹ آ اللہ جو دین اللہ جو قرآن تے تو انسان ہی جے اسٹیٹ تے رہی تو ایو کے جوان فرمی اللہ خالق کل شئی ان میں جے کے شئی اندو کے نظر چنجر کعب شے تجھے ٹھیل کانے ہر شے اللہ جوڑیا اللہ خالق کل شئی قل ارأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين بدھا زمین نے آسمان میں کیڑی شیا جا رب کا سوا بیٹھائی ہو جے یہ رب اٹھائی ہے فتعال اللہ الملک الحق ہی انہیں جی بادشاہیا وللہ ملک السماوات والارض یہ انہیں جو ہی بادشاہا ہن سب کا پیری پیری گال جے کنا بادشاہی انہیں جی یاد تو کہ انہیں بادشاہ جی گال وٹھڑی پندی جن دنیا بٹھائی ہے جن تکھے بٹھائے ہوا حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا ربی فرمایا تو انسان یاد کر تھورو زمانو ماضی جو کونو یاد کر دنیا میں تم جو نالو نشانی کونو جنہیں تو جو بابو جاؤ ہو تو کتھے ہوئے جنہیں تو جو ڈاڈو جاؤ ہو تو جو بابو کتھے ہو جتے تو جو پردادو جاؤ ہو تو جو ڈاڈو کتھے ہو یقین جان تو ماضی میں بھی دے تو کچھ بھی نہ ہوئے انہیں رب تو کے امر جے پیٹ میں پیدا کہو وَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ قرآن پنی اوقاتی ماضی تو یاد ڈالے وہ وقت بوئے او جوان او بڑھڑا او پوڑا وہ وقت جو توکڑے پانی دے قطرے دی صورت میں ہوئے انہیں پانی دے قطرے ماں جے تو کہ وجود نہیں کرے دنیا میں آدھو جے دنیا میں آئے تو کمزور ہوئے تجھے وات میں دند کونہا انہیں دند نہیں وقت جو تو کہ حلن سے کاری اتنی ساروں نعمتوں نہیں وائن تعودو نعمت اللہ لا توسوہا کتنی ساروں نعمتوں نہیں قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء مغين یہ جو کو پانی پیودا فرمائیو پانی بأسان تمام کے ننوا أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون پیڑ کا عد میں سوچو تمام جو آجا اسان جو
ہر شے جکا کھایو دا فلیندر الانسان الی طعامه انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا وانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم ایک انسان نعمتوں دی بدا دی نعمتوں کے پیدا کیوں سب اللہ جو ہاں انہیں کہا تو ڈاڈھو ہاں انہیں تو کے پیدا کیوں پانی جے قطرے میں آنے تو کے ٹھا دیں آنے تم ولی انہیں جو کمن کے تھرا دو نہیں ہاں انہیں جو کمن دے تو اکھ کاندھی بڑے چوندو آنا دنیا میں اکڑو امیر مانو جکن غریب کے تھوڑی حیثیت دے وہ غریب جکن سمانے من مانی کندو امیر جو زبان دے پیرے وکھر ہندو کل ہو کو نہیں یاد کر اتنے کون تو کے پہنچائے وہ ربا جن جے صفتن میں اکڑی صفت صبور با گھنے کا گھنو صبر کرنے والو غفور با تا غفار با یقین جانو جکن رب سب کا ودھیک جکن پچھے بانے گا ہو جہاں مونجا حکم جو تو لتاڑی کلو کو ڈی یاد کر تو ہوئی کون امبر دے وجود میں بڑو پانی جو قطرو ہوئے مونٹھا ہے تو کہ اتے پجایو شام تو کہ انہلے پجایو نا اچھا تو کیا بدھایا موں تو کہ چھالے پیدا کیوا فرمی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون موں تو کے پیدا پنی بندگی لا کیوا فرمی انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا فرمی تمام کے بٹھا تو دم تمام جے اگیاں پویاں کوڑ سارے رنگی جو تمام کے نظر چندیوں تمام جے دل کے سکون سرور دیندر شیوں نظر چندیوں بچنن جے صورت میں اولاد جے صورت میں گھرباری جے صورت میں اب اماں جے صورت میں کاروبار جے صورت میں ننڈ جے صورت میں کھادے جے صورت میں پیتے جے صورت میں فرمینن کے مزہ نہ سمجھ جو حقیقت یاد سب شیوں وہ آزمائش تو ہوندو نا پانچ ملک میں تو ماحول کونے باہر کئی ممالک میں یا جگہ کو ڈرائیور تھی دو ڈرائیوری مکمل کر دو پھر جن کے لیسن دی دا نا کوئی جہاں تو ونن جو قطار ہوندی ون جہاں ننڈا ننڈا قطار میں تودا ٹھہلوں دا پو چوندان دا ہانے ڈرائیور کے وے گاڑی میں چابی کھڑ ان جے وچاں ہلا این ہلا جو تنجی گاڑی ان تودن ماں ونن ماں کہیں کے ٹچ نہ کرے جو ٹچ کہیں نا پو تو کے سرٹیفکیٹ کون مل دو وہ تو کہ کیم قسم جو لیسن کون مل دو تو تنے سرٹیفکیٹ تو کہ مل دو ان سبنی جے وچاں لگی ون پنجو پان کے او یقین جانو باریک بینی سان جنہیں اللہ جے قرآن کے پڑھوں تھا سر خواتین بیٹھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سندھی سمجھ نہیں آئی پھر حکم آیا ہے کہ اردو میں آگے پھر اردو میں چلتے ہیں تو اب انسان کے سوچئے گے ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا مزہ لینے کے لیے ملی ایسے نہیں ہے یقین جانے قرآن و سنت کو باریک بینی سے پڑھیں جیسے یہ مثال دی میں نے آپ کو لگے ہوئے درخت اس لیے نہیں لگا گئے کہ خوبصورت لگ رہے یہ اس لیے ہیں کہ ان سے ایسے گزر جاؤ کہ آپ کی گاڑی کو ٹچ نہ کرے جب گزر کے کنارے پر گئے تو آپ کو لیسن مل جائے گا یقین جانے یہ ساری نعمتیں اللہ نے بیٹے بھی دیے ہیں لیکن اس لیے دیے ہیں کہ بیٹوں سے اللہ کو پیارا رکھنا ہے اللہ نے بیٹیاں دیے اس لیے دیے کہ بیٹیوں سے اللہ پیارا رکھنا ہے اللہ نے زندگی دی ہے خاندان دیا ہے روزگار دیا ہے تجارت دی ہے یہ جتنے معاملات دیے اللہ فرماتے ہیں ان سب کے بیچ سے تو صحیح گزر جائے والذین آمنوا اشد حبا للہ تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا ہو ان سب کو قربان کر دے اللہ کو قربان نہ کرے جب تو اس طرح یہاں سے گزر جائے گا پھر تجھے ایمان کا سرٹیفکیٹ ملے گا یہ رنگینیاں تیری آزمائش کے لیے بنائی گئی ہیں کہ فرمایا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلی اے انسان ایک پانی کے قطرے سے ہم نے تجھے پیدا کیا صرف اس لیے تمہیں پیدا کر کے دنیا میں بھیجیں کہ ہم تجھے آزمانا چاہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو ہماری بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا یہ امتحان کے طور پر ہم دنیا میں تجھے روانہ فرما رہے ہیں کہ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ یہ آپ کا مال یہ آپ کا اولاد آپ کی سکینت کے لیے نہیں ہے آپ کے لیے آزمائش کے طور پر ہے آسمانوں والا بادشاہ آپ کو دنیا میں بھیج کے یہ ساری چیزیں دے کے پھر دیکھتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ مجھے اہمیت دیتا ہے یا ان چیزوں کو اہمیت دیتا ہے کہیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے فرمایا یا
اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والے سنو، میں اللہ آپ سے مخاطب ہو کے آپ کو کہتا ہوں خبردار، کبھی آپ کا مال آپ کو اللہ سے پیارا نہ ہو جائے، کبھی آپ کی اولاد آپ کو اللہ سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ اگر آپ کے مال نے، آپ کی اولاد نے آپ کو اللہ کے در سے غافل کر دیا، فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہم ہی سند دیے دیتے ہیں، پھر خسارے والے بن جاؤ گے۔ بل ہی فتنہ ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگ نہیں جانتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا پوری ہے ہی امتحان کا نام۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، فرمایا کہ ہم دنیا میں آپ کو بھیج کے محض آپ کو آزمانا چاہتے ہیں۔ کہ فرمایا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ، وہ لوگ آپ نہیں جانتے، آپ کے ایک ایک ادا لکھی جا رہی ہے، آپ کے ایک ایک معاملے کو نوٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا کرتا ہے۔ ہاں یہ اللہ کو مقدم کرتا ہے جو اپنے ان زندگی کی چیزوں کو، امتحان ہے، ہر چیز نوٹ ہو رہی۔ فرمایا ہم یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون۔ یہ نادان گھر میں، بازار میں، دفتر میں، جہاں دیکھو یہ بڑا مست نظر آتا ہے، مست ہاتھی کی طرح مرضی کا بندہ نظر آتا ہے، یہ بھول چکا ہے، اس کو پتہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے فرشتے اس کے پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں، اس کی ہر چیز کو نوٹ کر رکھے ہیں، اس کے سارے معاملات لکھے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ تیرے تمام تر معاملات، حتیٰ کہ فرمایا کرامن کاتبین، تیرے کندھوں پر فوج بٹھا دی گئی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ کی زبان کا ایک ایک جملہ، ایک ایک کلمہ آپ کی زبان سے اف تک نکلتا ہے، فرشتے وہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اس دنیا کو بنانے والا اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کو دنیا میں بھیج کے دیکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ واللہ جعل لکم، رب العالمین فرماتے ہیں مگر آپ کو نعمتیں دیتے ہیں، ہم اگر آپ کو نوازتے ہیں، لنعلم، صرف اس لیے کہ آپ کو دیکھیں کہ آپ ان کے بیچ میں کہیں ان میں مگن ہو جاتے ہو یا ان کو چھوڑ کے ہماری یادوں میں مگن رہتے ہو۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فی۔ اے محمد کریم علیہ السلام، آپ کے زمانے میں بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے ان کے پاس مال ہے، بڑا حسب نسب خاندان کنبہ قبیلہ ہے، لیکن ہمارے حبیب ان کی طرف مت دیکھیں، ان کو جتنا ہم نے دیا ہے ایسے سمجھو کہ ہم ان کو آزما رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ان چیزوں میں پڑھ کے ہمیں تو نہیں بھلاتے۔ منزلیں انہی کو ملتی ہیں جو ان کو پیچھے رکھتے ہیں، اللہ کو سامنے رکھتے ہیں۔ ابراہیم کو خلیل اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ جان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جان کی فکر نہیں کہ اس کی فکر کی۔ خلیل اللہ کو خلیل اللہ اس لیے کہتے ہیں، اپنے بچے کو ذبح کرنا پڑا، ذبح کرنے کے لیے تیار تھے لیکن اس کی رضا کی فکر تھی۔ گھر چھوڑنا پڑا، گھر کی فکر نہیں کہ اس کی فکر تھی۔ نوح علیہ السلام کو عظیم اس لیے کہتے ہیں کہ گھر بار چھوڑ کے اس کی رضا کے لیے نکل پڑا تھا۔ یہ سارے انبیاء کے واقعے، یہ سارے اولیاء کے واقعے، یہ سارے نیک سارے لوگوں کے واقعے اسی نقطے پر قائم ہیں، وہ اللہ کی ذات کو سب سے مقدم رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا ایمان یہ ہے کہ دنیا مزے لینے کا نام نہیں، دنیا عیش عشرت کا نام نہیں، دنیا سکونت کا نام نہیں، دنیا لمبی لمبی نیندوں کا نام نہیں، دنیا مقابلے کا نام نہیں، دنیا مجادلے کا نام نہیں، دنیا فقیر بن کے اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے۔ قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر ولسوف تعلمون۔ جادوگر ہیں، فرعون کی طرف سے دھمکی ملی ہے، مار دیے جاؤ گے۔ کیوں کلمہ پڑھا ہے موسیٰ پر، کیوں کلمہ پڑھا ہے ہارون پر؟ آگے سے ایک ہی جواب ملا ہے، جب اس کو مانا ہے تو اب اس کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہیں، جب اس کو پہچانا ہے تو اب یہی اس کی پہچان ہے کہ اس سے بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ بڑی بڑی کھاہیاں کھودی گئی ہیں، بڑے بڑے گڑھے کھودے گئے ہیں، ان میں بڑی بڑی آگیں جلائی گئی ہیں، باری باری ان کو لایا جا رہا ہے، یا جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا رب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ یہ مثالیں قرآن میں لکھوا کے
مجھے اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں زندگی ان کی تھی کہ صدیاں بیت گئی ہیں، مساجد میں ان کے نام روشن نے، قرآن میں ان کے نام روشن نے۔ یہ کامیاب لوگ ہوا کرتے ہیں جو اس دنیا کو اس نظر سے دیکھتے ہوں یہ دنیا امتحان حال ہے، یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، جہاں اللہ کو ترجیح دینی ہے۔ انہوں نے کہا ہم چلنے کے لیے تیار ہیں لیکن اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ وہ بھی لوگ تھے جب کافر حکومت آ گئی غیر اللہ کی پوجا پر مجبور کرنا پڑا، وہ اصحاب کہف کے جوان دے کہا گھر تو چھوڑ سکتے لیکن اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ رب تعالیٰ فرماتے اس آسیہ پر نظر کرو، فرعون نے لٹا دیا ہے، زمین پر صلاح کے ہاتھوں میں کیل لگوا دیے، پاؤں میں کیل لگوا دیے، عورت کمزور خاتون ہے لیکن آگے سے کیا کہتی ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ یہ سارے سور سہلوں گی بس تو راضی ہو جا، جنت عطا کر دے۔ جس کس واقعے کا مثال دوں، یقین جانو قرآن 20 واقعوں سے بھرا پڑا ہے۔ ان واقعوں کو واقعوں کی صورت سے نہ سمجھو، نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان کی راہ دکھا۔ کہا ان کی راہ یہ ہے کہ دنیا کو فتنہ سمجھو، امتحان سمجھو، اصل ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کو چاہو، ہر چیز سے مقدم اپنے رب کو بناؤ، ہر چیز کو بعد میں رکھو، پھر منزل پاؤ گے۔ فرعون نے یہ نہیں مانا، ابو جہل نے یہ نہیں مانا، عتبہ شیبہ ولیدہ مغیرہ وہ یہ نہیں مانا، کہا نہیں یہ مزے لینے کی جگہ ہے، یہ ظلم کرنے کی جگہ ہے، یہاں پر راج قائم کرنا ہے، یہاں نام کمانا ہے، مرضی سے اٹھنا ہے، مرضی سے کھانا ہے، مرضی سے برباد ہو گئے۔ اللہ فرماتے دنیا میں نے بنائی ہے، آپ کو بھی میں نے بنایا، آپ کے ماں باپ کو بھی میں نے بنایا ہے، آپ کی روزی رزق کو بھی میں نے بنایا ہے، آپ کے اوپر آنے جانے والے سورج کو بھی میں نے بنایا ہے، حساب کی گنتی کے لیے جو چاند کے وہ بھی میں نے بنایا ہے۔ اب میری بانوں میں آپ کو کھلے لفظوں میں کہتا ہوں یہ سب میں نے بنائے ہیں، آپ کو میں نے بنائے۔ اب آپ کو میں نے کہہ دیا ہے کہ آپ کا مقصد حیات یہ ہے کہ میری بندگی کرو، مجھے خوش کرو، باقی ہر چیز کو چھوڑتے جاؤ، چھوڑتے جاؤ، چھوڑتے جاؤ۔ آگے جیسے منزل کی طرف کوئی بندہ جاتا ہے، کانٹا آیا ادھر کر دیا، اینٹ آئی ادھر کر دی، پتھر آیا ادھر کر دی، کیوں؟ یہ آگے جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں بہت ساری خواہشات آئیں گی، کبھی اللہ کی یاد سے نیند روکے گی، کبھی یار روکیں گے، کبھی موبائل روکیں گے، کبھی معاشرہ روکے گا، کبھی سماج روکے گا۔ سنو، آپ میں سے منزل ان کو ملنی ہے جو اس دنیا کو امتحان دہ سمجھ کر سب سے ہٹتا ہوا ہماری طرف چلا آئے۔ قربان جائیے قرآن پر، اللہ نے یہ بھی کہا اور آگے سے یہ بھی کہہ دیا، یا ایوہ الناس، او لوگو سنو، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ بندے یہ اشارے حقائق سامنے رکھنے کے بعد یہ پھر بتاتا ہوں، شیطان تمہیں بہلائے گا، شیطان تمہیں پھسلائے گا، شیطان تمہیں گمراہ کرنے کے لیے، لمبی نیندیں سلانے کے لیے، اپنی پوجا اور پرستش میں لگانے کے لیے، اس کے راہ سے دور کرنے کے لیے بڑے دھوکے کے جال آپ کے سامنے بچھائے گا، بڑی آپ کے سامنے میٹھی میٹھی باتیں لائے گا۔ لیکن میں اللہ آپ کو یہ بھی کہہ دیتا ہوں خبردار، اس کے بھیکاوے میں نہ آنا۔ کمال ہے قرآن کی شان پر، تبھی تو رب نے فرمایا یہ قرآن وہ کتاب ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا۔ تبھی تو کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن سمجھنے والوں کے لیے بڑا آسان رشت و ہدایت کا سامان ہے۔ اللہ نے اتنی مہربانیاں کی، رکاوٹیں بھی بتا دی، عذر بھی بتا دیے، سبب بھی بتا دیے، شیطان کے ہتھیار بھی بتا دیے۔ شیطان کے ہتھیار میں آپ کو مثال دوں نا، اب سارے سوجھ بوجھ رکھنے والے، کبھی والد باہر چلا جائے، وہ بچہ روتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ اس کے سامنے کھلونے رکھ لے دی، تھوڑے برتن رکھ دے گی، وہ اس میں الجھ جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ابا باہر ہے،
کبھی امی باہر چلی جائے، بچہ روتا ہے، گھر والے کیا کرتے ہیں؟ اس کے سامنے کھلونے رکھ دیتے ہیں، یہ انہی میں الجھا رہے ہیں، ماں کے خیال سے نکل جائے یہ خیال۔ اسی طرح دنیا میں بہت سارے کھلونے ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے سن انسان، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، زندگی پوری امتحان حال ہے، امتحان گاہ ہے، جہاں وہی کامیاب ہوتے ہیں جو ہمیں راضی کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہوں میری ان ساری حقیقت سے بھرے اعلانوں کے بعد پھر بھی شیطان آپ کو بہکائے گا، بلکہ شیطان آپ کے سامنے کھلونے رکھے گا تاکہ آپ کو ان کھلونوں سے آپ کھیل میں لگ جائیں، حقیقت آپ سے بھول جائے، کیونکہ آپ پہلے انسان تو نہیں ہیں، پیچھے بڑا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اس نے بڑے بڑے ذہین شیطان نے ان کو گرا دیا، شیطان ان کے مقابل جیت۔ اللہ نے وہ اسباب بھی بتائے، یہ بھی ہم بتا دیتے ہیں، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں، ہم سارے حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فرمایا وہ شیطان کے ہتھیار کون سے ہیں، شیطان کے کھلونے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تم ہتھیاروں میں سے شیطان کا یہ بھی ہتھیار ہے، انسان کو کثرت کا نشہ دے کر اس نے گمراہ کر دیا، عزت اور بڑھے اسی طرف لگ گیا، مال اور بڑھے اسی طرح لگ گیا، نام اور بڑھے اس طرف لگ گیا، سکھ اور بڑھے اس طرف لگ گیا۔ اس ترقی کے چکر میں ہر زمانے میں اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسانیت کو ورگلایا ہے۔ اے انسان، ہم آپ پہ مہربانی کرتے ہوئے شیطان کا یہ ہتھیار بھی آپ کو سامنے واضح کر دیتے ہیں، خبردار کہیں آپ اس کثرت کے نشے میں اللہ سے دور نہ ہو جائیں۔ کئی ماضی میں گزرے ہیں کہ کثرت کے نشے نے انہیں چور کر دیا، کثرت میں آگے بڑھتے گئے، دیکھا ہی نہیں کہ ہم یہاں ان کاموں کے لیے تھوڑی آئے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ فرمایا کئی ایسے تھے دنیا میں ایسے مگن ہو گئے، انہوں نے گویا ایسے سمجھا کہ ہم یہی رہیں گے، ہمارا مال ہمیشہ رہے گا۔ دکان پہ نظر ہوتی تھی سارا دن، دکان دیکھ کے خوش ہو جاتے، زمینیں دیکھ کے خوش ہو جاتے، نام دیکھ کے خوش ہو جاتے، انہی چیزوں میں ایسے لگ گئے کہ انہوں نے سمجھا کہ بس یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس۔ فرمایا نہیں، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس راہ پہ چل کے حطمہ میں جاؤ گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، آپ کو کیا پتا کہ حطمہ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی طرف سے جلائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جب جانوں پر لپکے گی تو ظاہری اجسام کیا بلکہ جسموں کے بیچ میں دلوں کو بھی جلا کے رکھ دے گی۔ فرمایا علیہم مؤصدہ فی یمد ممددہ، وہ لوگ اس حالت میں ہوں گے کہاں؟ فرمایا جہنم کی آگ میں، ایسی آگ ہوگی کہ آگ ہی آگ ہوگی، دنیا کے بٹھوں کی طرح جہنم کا ڈھکن بھی بند کر دیا جائے گا۔ یہ یہاں کیوں پڑ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھا، یہ دنیا کماتے ہوئے ایسے مگن نظر آئے، انہوں نے ایسے سمجھا کہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے، وہ انجام اس سے یہاں لے کر آیا۔ فرمایا کئی لوگوں کو اس بات نے برباد کر دیا، یحسب ان لن یقدر علیہ احد، کہتے تھے ہمیں کون پکڑے گا؟ جوانی کا نشہ ہے، مال کا نشہ ہے، مصروفیت کا نشہ ہے۔ فرمایا ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اللہ ہے جو کہتا ہے کہ واللہ غالب علی امرہ، تم کون ہوتے؟ میں تو ساری دنیا پر غالب ہوں، کوئی میرے امر سے دور نہیں۔ کہ فرمایا یحسب ان لم یرہ احد، ایسے بھی ہوتا رہا ہے، اللہ ہمیں ہماری کوتاہیاں بتا رہا ہے، دیکھو کہیں آپ کا ان میں سے کہیں دامن پھنسا تو نہیں ہے۔ فرمایا یحسب ان لم یرہ احد، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے دنیا میں کرتے ہیں کام، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دیکھتا ہی نہیں گویا۔ ظلم میں ایک چور ہے، چوری کرنے کے لیے آیا ہے، وہ کانٹوں کی باڑ کی اس طرف ہے، دیوار کی اس طرف ہے، تو سر اوپر کر کے دیکھا، اس نے دیکھا کہ 5 سال کا بچہ ابھی چارپائی پر بیٹھا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کو کہتا ہے ابھی بیٹھو، بچہ جاگ رہا ہے، یہ سوئے گا پھر ہم اندر داخل ہوں گے۔ دین کہتا ہے کتنی بڑی تیری بے وقوفی ہے، 5 سال کے بچے پر تیری نظر پڑتی ہے، بادشاہوں کے بادشاہ پر تیری کوئی نظر نہیں پڑتی۔ یہ ہر دور میں انسان تیرے ساتھ ہوتا آیا ہے، دنیا کے سامنے تو کوتاہی کرتے ہوئے ڈرتا ہے، کوئی ساتھی کیا بولے گا، یار کیا بولے گا،
تنہائی میں جا کے تو نے گناہ کے کام کیے، کبھی دیکھ تو اللہ کی نظر سے کہاں جائے گا؟ یہ ہر دور میں ہوتا ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، یہ سمجھتا مجھے کوئی نہیں دیکھتا. کئی فرمایا يَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، یہ انسان کبھی یہ کہتا ہے کیا ہوگا، چھوڑ دیا جاؤں گا، اتنی ساری دنیا جب چھوڑ دی جائے گی میں بھی چھوڑ دیا جاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں کیسے؟ آگے فرمایا لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. یاد کر تو پانی کا قطرہ تھا، پانی کے قطرے سے ہم نے اتنا سارا وجود کہ تجھے پیدا کیا. کیا خیال کہ ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، ہم نے تجھے ایسے ہی پیدا کر دیا؟ ایسے نہیں ہے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی کھیل کود کا نام ہے. یہ فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. لوگ کہتے ہم ایسے ہی پیدا کر دیے گئے ہیں، بس کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. فرمایا نہیں نہیں، ایک ایک چیز کی پوچھ گچھ آپ سے کی جائے گی. کہیں فرمایا ایسے ہوتا ہے الف لام حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا فليعلمن الكاذبين. فرمایا کبھی انسان ایسے کہتا ہے بس میں نے زبان سے کلمہ پڑھ دیا ہے یہی کافی ہے، بس میں ایمان لے کر آیا ہوں یہی کافی ہے. فرمایا نہیں نہیں ایسے نہیں ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، آپ سے ہمیں ابراہیم علیہ السلام زیادہ پیارے تھے لیکن ہم نے ان کو بھی آزمایا. آپ سے اسماعیل علیہ السلام ہمیں زیادہ پیارے تھے، ہم نے ان کو بھی آزمایا. آپ سے ہمیں نوح علیہ السلام زیادہ پیارے تھے، ہم نے ان کو بھی آزمایا. کہ سارے نبی آپ سے ہمیں زیادہ پیارے تھے، ہم نے ان کو بھی تکلیفیں دے کے آزمایا. آپ سے زیادہ ہمیں محمد کریم علیہ السلام پیارے تھے لیکن ہم نے ان کو بھی آزمایا. آپ سے زیادہ ہمیں صدیق اکبر پیارے تھے، فاروق اعظم پیارے تھے، عثمان و علی پیارے تھے، طلحہ و زبیر پیارے تھے، سعد و سعید پیارے تھے. لیکن زندگیاں جا کے پڑھو بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے آزمائے گئے ہیں، بڑے ستائے گئے ہیں، بڑے درد دیکھے گئے انہوں نے. جب ہم نے ان کو آزمایا آپ کیا سمجھتے ہو آپ کو نہیں آزمائیں گے؟ ایسے ہی جنت چلے جاؤ گے؟ نہیں، یہ امتحان حال ہے. آنکھیں کھولو، ہم نے کیوں پیدا کیا ہے غور کرو. خبردار اگر کسی کو شیطان نے بہکایوں میں ڈال دیا، کہا یہ تو ہے ایک حصہ، یہ تو ہے بات کی ایک سائڈ، لیکن سنو اگر تم میں سے کوئی شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور دکھ کی بات ہے یقین سمجھو ہم سب آ گئے. وہ آیت ہے قرآن کی آیت ہے نا، سب پڑھتے ہیں، بچہ پڑھتا ہے، بڑے پڑھتے ہیں. ابھی تو رمضان آیا ہے ہم سب سنیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. آپ میں سے مومن وہ ہیں جن کو ہر چیز سے زیادہ اللہ پیارا ہے. وہی مومن ہے، باقی کوئی مومن نہیں. پھر سوال آتا ہے بھلا مومن نہیں بنے تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ جواب دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی کے اندر ابواب السحر کے اندر باب ما جاء فی الغلول کے اندر میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے. فرمایا لا يدخل الجنت الا المؤمنون. مومن نہیں بنو گے جنت نہیں جاؤ گے. مومن نہیں بنو گے تو جنت نہیں جاؤ گے، جہنم جاؤ گے.